مفتی صاحب ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن کہ شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنا، یہ سنا ہے کہ یہ تکبر میں آتا ہے، کیا یہ ٹھیک؟ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو شلوار کے ٹخنے جو پانچے ٹخنے سے نیچے ہوں گے تو وہ جہنم کے اندر جلے گا، وہ حصہ آگ میں جلے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بعض روایات میں اگرچہ تکبر کا لفظ بھی آیا، خیلا کا لفظ بعض روایات کے اندر آیا، جیسا کہ ترمذی کی روایت کے اندر خیلا وغیرہ کا لفظ آیا کہ تکبر کی وجہ سے، لیکن بعض روایات کے اندر تکبر کا لفظ نہیں ہے۔ خود اس چیز کو یعنی پانچے ٹخنوں سے نیچے ہونا، خود اس کو حدیث کے اندر تکبر کی علامت قرار دیا گیا ہے، تو اس لیے جب شرعاً ناجائز قرار دے دیا گیا، حرام قرار دے دیا گیا، تو اس سے احتراز کرنا لازم ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ بعض لوگ بڑے مضحکہ خیز قسم کے اپنے تبصرے کرتے ہیں کہ جی یہ تو اس وجہ سے ممنوع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ سڑک اچھی نہیں ہوتی تھی، روڈ اچھے نہیں ہوتے تھے، تو شلوار جو ہے وہ اگر نیچے کو ہوتی تھی تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ مٹی لگ جاتی تھی، گرد و غبار، خس و خاشاک لگ جایا کرتا تھا۔ تو ایسی کسی قسم کی لاجک کی کیا ضرورت ہے؟ میں ایک روایت ذکر کر دیتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں میں مدینہ کی ایک گلی کے اندر جا رہا تھا کہ پیچھے سے کسی شخص نے مجھے آواز دی، اور آواز کے اندر یہ کہا یا رافع ارفع ازارک، کہ اپنے شلوار اپنے جو ہے نا یہ جو چادر تم نے نیچے لٹکائی ہوئی اس کو اٹھا لو، چادر جو نیچے کو لٹک رہی ہے اس کو اٹھاؤ۔ تو میں نے پیچھے دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ایک چھوٹی سی چادریہ سی ہے، یعنی مقصد یہ تھا ان کا کہنے کا کہ یا رسول اللہ اگر یہ نیچے لٹک گئی تو اس میں کوئی تکبر والی بات تو نہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا، اور یہ جملہ لوح دل پہ نقش کر لینا چاہیے۔ یہ جملہ آج کے ہمارے اس طرح اپنے دماغ کے فلسفے گھمانے والے اور اپنی حکمتیں بیان کرنے والے اور لاجکس کی منطقیں چلانے والے، آج ان کے سامنے یہ جملہ زبردست طریقے سے پکار کے کہہ رہا ہے کہ جہاں خدا اور اس کے رسول کا حکم آ جائے اپنے دماغ کی لاجکس مت چلاؤ۔ کیا بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما لک فی اسوہ، اما لک فی اسوہ، کیا تمہارے لیے میری زندگی میں کوئی نمونہ نہیں ہے؟ کیا میری بات پر عمل نہیں کرو گے؟ میرے طریقے پر تم عمل نہیں کرو گے؟ تو دیکھا ان صحابی نے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ اس میں تو کوئی تکبر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا جواب دیا کہ میں ہوں نا، میرا عمل ہے نا، تو جب میرا عمل ہے تو کیا میرے عمل کی تم پیروی نہیں کرو گے، اتباع نہیں کرو گے؟ اما لک فی اسوہ، کیا میری سنت پر عمل کرنے میں تمہارے لیے کوئی کشش، کوئی چاہت، کوئی آرزو، کوئی تمنا نہیں؟